نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین کریمین مومن تھے یا نہیں؟ عقیدے کی اس لیے میں نے بات کی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہیں گے نا تو بندہ خود ہی دائرہ اسلام سے کافر ہو جاتا ہے۔ جو حضور کے والدین ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا عقیدہ بنا سکیں۔ سب سے پہلے تو آیہ کریمہ قرآن مجید میں واضح موجود ہے، فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی میں نے آپ کو ساجدین میں رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امہات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب لوگ ساجدین تھے۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے میں احادیث کچھ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی مومن تھے، اور میرے آقا کریم الاسلام کی ماں جن کے قدموں سے لگنے والی خاک پر ہماری مائیں قربان، وہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مومنہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے لیے رب تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا تھا، وہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل میں باقاعدہ حوالے کے ساتھ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ کیا تھے۔ جب آپ دنیا سے جا رہی تھیں، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری ماں نے اپنے پیارے بیٹے تمام رسولوں کے سردار کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی تھیں اور مومنہ تھیں۔ آئیے بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ سماعت کیجئے کہ مواہب اللدنیہ کتاب بڑی مشہور ہے، اس کی شرح امام زرقانی میں لکھی، زرقانی علی المواہب۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی والدہ ماجدہ جب مدینے سے واپس ہوئیں اور مقام ابوا میں پہنچ کر بیمار ہو گئی، تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 6 سال تھی۔ والدہ ماجدہ اپنے نور نظر لخت جگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ بیان کیے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل والحرام تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراہام فاللہ انہاک عن الاصنام اللہ توالیہا مع الاقوام۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے لخت جگر، اگر وہ خواب جو میں نے دیکھا، اگر وہ خواب صحیح ہے تو تو رسول بنا کر بھیجا جائے گا ساری خدائی کی طرف۔ اے میرے نور نظر، تو مبعوث ہوگا تاکہ تو حلال اور حرام کو بیان کر دے، تو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے گا تاکہ حق کو حق بیان کرے اور باطل کو باطل بیان کرے۔ اور فرمایا تو مبعوث ہوگا اس دین کے ساتھ جسے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فاللہ، اللہ کی قسم تجھے دیتی ہوں، انہاک عن الاصنام، میں تجھے بتوں کی پوجا سے منع کرتی ہوں۔ بالکل واضح سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بیٹے جو رسولوں کے سردار ہیں انہیں وصیت فرما رہی ہیں۔ فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر منع کرتی ہوں تو بتوں کی کبھی پوجا نہ کرنا، اللہ توالیہا مع الاقوام، اور جو بت پرست ہیں ان کی کبھی مدد اور طرفداری بھی نہ کرنا۔ ابھی کتنے واضح الفاظ ہیں کہ جس میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بتوں سے نفرت کرتی تھیں اور بتوں کی پوجا سے بچنے کا حکم دے رہی ہیں۔
اور پھر جب دنیا سے جانے لگی نا تو آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، کل حی میت، اے میرے پیارے بیٹے ہر زندہ نے مر جانا ہے، وکل جدید بال، اور ہر نئی چیز فنا ہو جائے گی۔ فرمایا وَأَنَا مَيِّتَةٌ، میں بھی عنقریب بس اب دنیا سے جانے لگی ہوں، وَذِكْرِي بَاقٍ، لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمانے لگی کیوں میرا ذکر باقی رہے گا؟ کہا وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ، جب دنیا سے جانے لگی نا آخری جملے یہ تھے، کہا ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے، میں بھی دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں خیر یعنی مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور کہا میں نے پاک ذات کو جنا ہے، اور یہ جملے فرما کر آپ وصال فرما گئی۔ اور اسی پر علامہ زرقانی نے اس بات کو لکھا کہ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهَا صَرِيحٌ، یہ بات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ أَنَّهَا مُوَحِّدَةٌ، کہ وہ اللہ کو ایک ماننے والی تھی، بتوں کی پوجا کبھی انہوں نے نہیں کی تھی۔ اِذْ ذَكَرَتْ دِينَ إِبْرَاهِيمَ، کیونکہ انہوں نے دین ابراہیمی کا ذکر کیا ہے اور نبی پاک کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات کتنی واضح ہے کہ میرے کریم آقا اسلام کی والدہ ماجدہ مسلمان تھی۔ کچھ بدبخت لوگ معاذ اللہ نبی پاک اسلام کے والدین کو کافر کہتے ہیں، یہاں تک کہ مقام ابوا میں ابھی بھی جا کر دیکھ لیں، کچھ بدبختوں نے آپ کی قبر شریف پر بلڈوزر چلا گئے اور وہاں مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں شرک ہے شرک، معاذ اللہ۔ اور پھر شرک نہیں، استغفر اللہ لفظ بولنے تو نہیں تھے، صرف بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم ایک کافرہ عورت کی قبر پر کیا لینے جا رہے ہو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو میرے نبی کی والدہ کو کافرہ کہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہمیشہ برستی رہے گی۔ اور وہاں مسلمانوں کو آج بھی نہیں جانے دیتے کچھ لوگ، وہاں پر میرے ایک دوست گئے، انہوں نے لائیو بھی ویڈیو چلائی، وہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے، کہا یہاں پر ڈیزل پھینکا ہوا ہے، گند پھینکا ہوا ہے تاکہ مسلمان یہاں نہ جا سکیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ امت کو یہ پیغام مل جائے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میرے نبی کے والد بھی صاحب ایمان تھے، میرے نبی کی والدہ بھی صاحب ایمان تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے حوالے سے بس ایک روایت بیان کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو سنیے گا، آپ ذرا ایمان سے بتائیں، ایک عالم دین بڑا اچھا عالم ہو لیکن اس کی فیملی غیر مسلم ہو، وہ خود مسلمان ہوا، نو مسلم ہوا، دین کا علم حاصل کیا، عالم بن گیا، ممبر رسول پہ بیٹھا ہو، واعظ و نصیحت کر رہا ہو، کوئی شخص اس کا اٹھ کر کہے اے مولوی صاحب تمہاری ماں تو کافرہ ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن کیا اس مولوی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا اسے اچھا لگے گا کہ میرے والدہ کو کافرہ، اگرچہ بات صحیح تھی، جب کوئی اس نو مسلم کی والدہ کو کافرہ کہے گا اسے تکلیف ہوگی، تو جو سید الانبیاء کی مبارک ماں کو معاذ اللہ اس طرح بولے تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دینے کے بارے میں اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں پارے میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی لعنت کر دی ہے، آخرت میں بھی لعنت کر دی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے ذلت کا دردناک عذاب تیار ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ میرے نبی کے والدین کافر تھے، وہ اس نظریے سے باز آ جائیں، ورنہ لعنت کا توق ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہاں پر اب اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بندے کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ سورہ بقرہ پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو مقتول مرا تھا، اس مقتول پر جو گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا وہ زندہ ہو گیا تھا، سورہ بقرہ کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ جانوروں کے کیمے بنائے، پہاڑ پہ رکھے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، انہیں بلایا تو وہ مردے زندہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 برس تک سوتے رہے تھے، اللہ نے ان کے مرے ہوئے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔
اللہ مردوں کو زندہ کرنا خوب جانتا ہے اور یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ تو جو اللہ حضرت عزیر کے گدھے کو زندہ کر سکتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس مقتول کو زندہ کر سکتا ہے، جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ میرے نبی کے مبارک ہاتھ پر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ ایک بچی مر گئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے اس فوت شدہ لڑکی کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ احادیث کی کتب میں یہ بات لکھی ہے، باقاعدہ حوالہ جات موجود ہیں۔ اب میں جو روایت سنا رہا ہوں، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کے لیے، عزت کے لیے اللہ نے میرے نبی کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا تھا اور انہوں نے حضور پر ایمان لایا تھا۔ اس کو بیان کرنے سے قبل پہلے ایک آپ قاعدہ بھی سن لیں، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ وہ دور کہ جس میں کوئی رسول نہیں ہے اسے زمانہ فترت کہتے ہیں۔ بڑی توجہ والی بات ہے، اسے کہتے ہیں زمانہ فترت۔ فترت کون سا زمانہ؟ جس میں کوئی رسول نہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ گئے تو نبی پاک علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے وہ زمانہ فترت ہے۔ اس کے اندر نجات پانے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ دین ابراہیمی کو فالو کرتا ہو اور بتوں کو نہ پوچھتا ہو۔ اللہ کو جو اس زمانے میں ایک مانتا تھا، جس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، اس زمانے میں جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت میں آ گیا، امان میں آ گیا، اور وہ بندہ جنتی ہے، ناجی ہے، نجات پانے والا ہے۔ اور میرے نبی کے والدین زمانے فترت میں تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ ان کی نجات کے لیے کافی تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے نبی کی عزت کیسے بڑھائی؟ آئیے، بڑی پیاری حدیث ہے، امام زرقانی نے مواہب پر یہ لکھی، اسی طرح حجت اللہ علی العالمین کتاب بڑی معتبر ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ان عروہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کی پیاری زوجہ، مسلمانوں کی امی سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، دعا کی، ان یحیی ابویہ، کہ اے اللہ میرے والدین کو دوبارہ زندہ کر دے۔ فَأَحْيَاهُمَا لَهُ، اللہ نے اپنے نبی کے لیے نبی کے والدین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ کی صدا تو بلند ہونی چاہیے نا۔ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرے تو ہم نعرے لگائیں، حضرت موسیٰ کی قوم کا مقتول زندہ ہو جائے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جائیں۔ جب آمینہ کا لال سیدہ آمینہ اور حضرت عبداللہ کو زندہ کروا دے تو سبحان اللہ کی صدا تو بنتی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے امی ابو کو زندہ کر دے۔ اللہ نے نبی کی عزت کے لیے نبی کے ابو جان کو بھی زندہ کیا، نبی کی امی جان کو بھی زندہ کیا۔ زندہ ہو کر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول، جزاک اللہ۔ فآمنا بہ، پھر کیا ہوا؟ وہ دونوں میرے نبی پر ایمان لائے، حضور کے صحابی بن گئے۔ سبحان اللہ، ایمان بھی تھا، اب تو صحابی ہو گئے۔ کہا ثم اماتہ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں بالکل واضح انداز میں حضور کی مبارک دعا کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے نا، جو وہ احادیث جس میں معاذ اللہ نبی پاک اسلام کے والدین کو مشرک ثابت کرتے ہیں، علماء نے نچوڑ نکالا، کہتے ہیں یہ جو حدیث پاک ابھی بیان ہو یہ بعد کی حدیث ہے اور وہ پہلے کی تھی۔ اور یاد رکھیں، بعد والی جو حدیث ہے وہ پہلے والی حدیث کی ناسخ ہوتی ہے، انہیں منسوخ کر دیتی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھائی من گھڑت اور کوئی حدیث ہے۔ میں آپ کو کچھ علماء کے نام پیش کر رہا ہوں، ائمہ حدیث علماء اعلام نے لکھا۔ علامہ حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور یہ حدیث درست ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر نے لکھا کہ یہ حدیث درست ہے۔ امام تلمسانی نے لکھا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اسی طرح حافظ الحدیث امام ابو خطیب حضرت ابو بکر خطیب بغدادی نے اس حدیث کو درست کہا ہے۔ حافظ الحدیث امام ابو القاسم ابن عساکر نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ الحدیث ابو حفص بن شاہین نے اس حدیث کو درست کہا ہے۔ حافظ الحدیث امام ابو القاسم سہیلی نے اس حدیث کو درست کہا ہے۔ امام قرطبی نے صحیح کہا ہے۔ حافظ الحدیث محب الدین طبری نے اس کو صحیح کہا ہے۔ علامہ ناصر الدین بن منیر نے ٹھیک کہا ہے۔ حافظ الحدیث فتح الدین بن سید الناس
نے اس حدیث کو درست کہا ہے، اور حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی نے تو کمال کر دیا، آپ نے 9 رسالے لکھے، ان 9 رسالوں میں سے 6 رسالے اس بات پر لکھے ہیں کہ میرے نبی کے والدین مومن تھے اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی تھی۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، واقعات تو بہت ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو علماء کو، جو لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی زندہ تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، اور میرے نبی کی والدہ بھی مومنہ تھیں۔ ایک عالم دین کو نا اس مسئلے میں تردد تھا، ایک بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، اور یہ علامہ سید شریف مصری نے واقعہ لکھا کہ وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں نبی کے والدین مومن ہیں یا کافر ہیں۔ اب انہیں تردد ہوا نا تو وہ مطالعہ کرنے لگے کہ میں تحقیق کرتا ہوں نبی کے والدین مومن تھے یا نہیں۔ ان کا یہ جمود ٹوٹتا نہیں تھا، یعنی وہ بولتے تھے نہیں بھائی مومن نہیں ہے معاذ اللہ۔ اب کیا ہوا، مطالعہ کرتے 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 وہ چراغ پہ جھک گئے۔ جب وہ چراغ پر جھکے نا تو ان کا بدن جل گیا۔ جب صبح ہوئی ایک فوجی آیا، اس فوجی نے آپ کو دعوت طعام دی، کہا میرے گھر آپ کی دعوت ہے، کھانا کھانے چلے۔ وہ عالم دین کھانا کے لیے جب چلے نا تو جب گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے تو ایک سبزی فروش اپنی دکان کے سامنے ترازو اور باٹ لیے بیٹھا تھا۔ وہ سبزی فروش اٹھ کے آ گیا اور ان کے گھوڑے کی لگام پڑھ کر اس سبزی بیچنے والے نے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ شعر بیان کیے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کو، ان دونوں کو اس ذات نے زندہ کیا جو حی قدیر ہے اور پیدا فرمانے والا ہے، حتیٰ کہ دونوں نے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اس بات کو مان لے کیونکہ یہ نبی مختار کی عزت کے لیے ہے۔ جب عالم دین نے یہ شعر سنا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو ضعیف روایت ہے، تو فوراً اس سبزی فروش نے شعر پڑھا، مولانا یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے، جو حدیث کو ضعیف کہے وہ خود ضعیف ہے اور وہ حقیقت سے آ رہی ہے۔ یہ شعر سنا کر اس نے عالم دین سے کہا، اے شیخ ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے اور راتوں کو نہ جاگ اور اپنے جسم کو نہ جلا۔ وہ رات والی بات بھی اس سبزی فروش نے بیان کر دی، کہا راتوں کو نہ جاگ اس مسئلے کے لیے، اپنے بدن کو نہ جلا، اور مولانا یہ بھی سنتے جا کہ جس دعوت پہ تو جا رہا ہے وہاں حرام کا کھانا پکا ہے، اس دعوت پہ مت جانا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ عالم دین حیران رہ گئے کہ وہ رات والا واقعہ بھی اس نے بتا دیا ہے، وہ اب آگے کیا ہوگا وہ بھی اس نے بتا دیا ہے۔ اس عالم دین کو اب سمجھ آئی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ وہ چند قدم آگے گئے تھے، واپس آئے، اس شخص کو ڈھونڈا لیکن وہ شخص دوبارہ نہ مل سکا۔ دکان والوں سے پوچھا یہاں سبزی فروش تھا، کہا کون سا سبزی فروش، یہاں تو کبھی کسی نے سبزی لگائی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو اللہ اس کے لیے روحانی طور پر بھی انتظام کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مجھے سننے والوں، سماعت کرنے والوں، یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا را نبی پاک کے والدین کے بارے میں کبھی غلط بات زبان سے نہیں نکالے۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی کے والد بھی جنتی ہیں، میرے نبی کی والدہ بھی جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ۔